بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج موسم -ڈگری پر چل رہا تھا اور کینیڈا کی سردی کے ہم عادی ہو چکے تھے۔ آج بچے مزے سے اپنے پاپا کے ساتھ ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہے تھے اور میں ٹی وی سے الرجک کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ پیپل کے درخت سفید سفید برف سے اٹے پڑے تھے۔ زندگی مفلوج ہونے کے باوجود یہاں چلتی پھرتی رہتی ہے۔ میرے دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ جلدی سے سنو۔ جیکٹ اور شوز پہن کر عادل سے کہا کہ میں مریم کی طرف جا رہی ہوں۔ اس وقت وہ خلاف توقع حیرت سے بولا۔ وہ میری بے وقت کہیں نہ کہیں روانگی کا عادی تھا۔ ارے بابا، برابر میں ہی تو جا رہی ہوں، کون سا مال جا رہی ہوں۔ اوکے گو اہیڈ، وہ لاپرواہی سے بولا۔ میں جلدی سے برف پر چلتی لان کراس کر کے مریم کے کچن کی جانب چل دی۔ ان کا کچن بیک ڈیک کی طرف تھا۔ لمبے لمبے شیشوں سے برف کا نظارہ بہت خوبصورت لگتا تھا۔ وہ اکیلی بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میرے شیشہ بجانے پر وہ چونکی۔ السلام علیکم، انہوں نے دروازہ کھول کر مجھے گلے لگا لیا۔ یار، کافی کا موڈ ہو رہا ہے، میں نے اپنی جیکٹ سٹینڈ پر ٹانگتے ہوئے کہا۔ اوہ شیور، آؤ۔ انہوں نے میرے اندر پہنچتے ہی الیکٹرک کیٹل آن کر دی اور میں کارپیٹ پر پڑے بڑے بڑے ریڈ کشن پر براجمان ہو گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہولے ہولے کنگھاڑتی اور گنگناتی تھی، اور پھر مزیدار سی کافی بما براؤنیز کے جو وہ خود بیک کرتی تھی لے کر آ گئیں۔ آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح اداسی تھی۔ یہ نرگسی آنکھیں، میرے چھیڑنے پر وہ مسکرا دی۔ ان کی گرے نرگسی آنکھوں میں اداسیوں نے ڈیرے جما رکھے تھے۔ وہ بہت رنج میں رہتی تھی۔ میں نے ہمیشہ انہیں اداس ہی دیکھا تھا، کوئی بہت گہرا دکھ اپنے اندر چھپائے تھی۔ فیض احمد فیض کی یہ غزل اکثر گنگناتی تھی۔ نثار میں تیری گلیوں کے، آواز میں عجیب سوز پنہا تھا۔ میرے اکثر پوچھنے پر وہ ٹال جاتی۔ لگتا ہے پاکستان سے دوری آپ کو یہ غزل گنگنانے پر مجبور کرتی ہے۔ انہوں نے پھر ہنس کر ٹال دیا۔ پھر وہ چپ ہو کر خلاؤں میں گھورنے لگی۔ نہ جانے کون سی دکھ بھری یاد ان سے وابستہ تھی۔ میں کافی پیتے پیتے ان کے بارے میں سوچتی گئی۔ میری تشویش بڑھتی جاتی اور الجھتی گھٹتی کے دھاگے مزید الجھ جاتے۔ کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے، میرے کہنے پر وہ چونکی۔ آپ اتنی دکھی کیوں ہیں؟ کون سا دکھ ہے؟ خدارا، میں آپ کے ساتھ پچھلے 10 سال سے رہ رہی ہوں، مگر اس مصروف زندگی میں کبھی موقع نہیں ملا کہ آپ سے اس اداسی کے بارے میں استفسار کر سکوں۔ کیا آپ کو پاکستان اپنے پیرنٹس یاد آتے ہیں یا پھر زین؟ میرے پوچھنے پر وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ ہاں، بہت سی چیزیں ہیں رومی، تم تو جانتی ہو پاکستان میں میرا اب کوئی بھی نہیں ہے۔ ماں کے مرنے کے بعد پاپا بھی چل بسے۔ یہ تو نیچرل فیکٹس ہیں، میں نے قدرے لاپرواہی سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ہاں، فیکٹس تو ہیں، مگر کچھ حقیقتیں اتنی تلخ ہوتی ہیں کہ بھلائی نہیں جا سکتی۔ اور پھر وہ خلا میں گھورنے لگی۔ وہ بہت بادلوں کی بھری خوبصورت شام تھی، اور بادل ہمیشہ میری کمزوری رہے۔ مریم نے گویا اپنے لب کھول دیے اور ماضی کے دریچے ہولے ہولے کھولنے لگی۔ میں اپنی اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی۔ کافی دیر ہو چکی تھی، 4:45 بج گئے تھے۔ میں جلدی سے بیگ اٹھا کر نکلنے لگی کہ زین آ گیا۔ جا رہی ہوں؟ ہاں، میں نے جلدی سے کہا۔ کیسے جاؤ گی؟ گاڑی ہے میرے پاس۔ میں اسے چابی دکھا کر جلدی سے پارکنگ کی طرف چلی گئی۔ وہ میرا بہت اچھا کلاس فیلو، بچپن کا دوست اور فرسٹ کزن تھا، اور میری ہر اچھی بری بات سے واقف تھا۔ پڑھتے پڑھاتے وقت پر لگا کر اڑنے لگا، اور زین کو آرمی میں کمیشن مل گیا اور وہ سیالکوٹ چلا گیا۔ پھر میری تعلیم بھی آگے بڑھنے لگی اور میں نے اکنامکس میں ماسٹر کر لیا۔ سبجیکٹ بہت بورنگ اور تلخ تھا، مگر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے ایک ایمبیسی میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں اچھی جاب مل گئی۔ امی کی وفات کے بعد ابا بالکل اکیلے رہ گئے تھے، اور فارغ وقت میرے ابا کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ پھر ایک دن زین کا فون آیا کہ وہ کیپٹن ہو گیا ہے اور عنقریب اسلام آباد آ رہا ہے۔ میں ابا کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ وہ ہمیشہ کی طرح بغیر بتائے کچن میں آ دھمکا۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی، وہی جو ایک درینہ دوست کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، میں بورنگ ماحول میں بیٹھنے کا بالکل بھی عادی نہیں۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ واٹ ڈو یو مین بورنگ ماحول؟ میں نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں نا بھائی، اتنے عرصے بعد کچن میں بیٹھنے نہیں آیا، چلو بارش میں گھومتے ہیں۔ اوہ، میں نے برا سا منہ بنایا تو وہ مجھے کھینچتا ہوا لان میں لے آیا۔
मुंह ऊपर करो। अजीब सा ऑर्डर था। क्या? अरे कर ना यार। उसका यही स्टाइल था। मैंने मुंह ऊपर किया तो बारिश के मोटे मोटे कतरे मेरे चेहरे को भिगोने लगे। इन कतरों में कुदरत के बहुत से राज पिन्हा है। उसने मेरे कान में सरगोशी की। मसलन मैंने उसे देखा, जो बहुत वजी हो गया था। मोटी मोटी स्याह मूछें तले हल्की हल्की मुस्कान। वो बहुत हैंडसम, मगर मैंने कभी गौर नहीं किया था। तुम नकचड़ी की नकचड़ी ही रहना, कभी कुदरत को एंजॉय मत करना। अच्छा तो बताओ ना फिलोसफर साहब, इन बारिश के कतरों में कुदरत के कौन से राज पनाह हैं? देखो, बारिश अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत है। ये जो हम पर बरसती है, तो क्या इसकी रहमत नहीं? हमारे बाहर आने पर वो अपनी इस रहमत को रोक भी तो सकता है। ये उसकी कुदरत का कमाल है, जहां चाहे जिस पे चाहे अपनी रहमत का नुज़ूल कर दे। मैं बगौर उसके चेहरे का जायजा ले रही थी। वो बहुत प्यारी गुफ्तगू कर रहा था। ये तुम आजकल कोई दरसो तदरीस तो नहीं अटेंड कर रहे? मैंने ऐसे ही मजाक में उसे छेड़ा तो एकदम मिजाज से संजीदगी की तरफ लौट आया। नहीं, ये बात नहीं। उसने मुस्कुरा कर कहा, आजकल मैं कुरान स्टडी कर रहा हूँ। ओह आई सी। फिर हम एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने चले गए। उसने बैठते ही मेरा हाथ पकड़कर देखना शुरू किया। क्या देख रहे हो? मैंने सवाल किया। और तुम्हें पता है, इस्लाम में हाथ देखना मना है। 40 दिन की नमाजें ज़ाया हो जाती हैं। यस आई नो। उसने मेरा हाथ छोड़ते हुए कहा। अच्छा, अब देख लिया तो बता दो कि क्या देखा। नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। बताओ ना प्लीज़। मैंने इसरार किया। बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारी शादी एक फोर्स के बंदे से होने वाली है। ओह, ये बात है। और हाँ, आगे भी सुनो। मैंने हैरत से देखा। फिर तुम्हें एक बच्चे से इश्क हो जाएगा। और साथ ही वो हंसते हंसते लौट पौट हो गया। मैंने टिश्यू घुमा कर उसे मारा। मगर ये तो तुम्हारा हाथ कह रहा है और तुम बकवास करते। ज़ाया हो गई तुम्हारी नमाजें। मैंने उसे छेड़ा। जिंदगी के भागते दौड़ते लम्हों में पता ही नहीं चला कि जैन मेजर हो गया और उसके साथ ही ताया अब्बा ने मेरा रिश्ता मांग लिया। फिर काफ़ी दिन शादी की तैयारियों में लग गए। शादी की तैयारी मैंने और जैन ने मिलकर की और फिर मैं मरियम से मिसेस जैन बन गई। जैन के साथ शादी का तजुर्बा खासा अच्छा रहा। कोई चीज़ नई नहीं थी। एक रोज़ मैं और जैन लॉन में बैठे मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बातें कर रहे थे कि अचानक जैन बहुत संजीदा हो गया। तुम जानती हो ना, हम आर्मी वालों की ज़िंदगी रिस्क पर होती है। किसी वक्त जंग की कॉल आ सकती है और हमें महाज पर जाना पड़ सकता है। मरियम, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने वतन की खातिर शहीद हो जाऊं। और तुम्हें पता है, जब हम यूनिफॉर्म पहन लेते हैं ना, तो फिर शहादत का जज्बा बड़ी शिद्दत से दिल में उतरता है। वो जज्बा एक मुहिब्बे वतन सिपाही का जज्बा होता है। मैंने उसके संजीदा चेहरे को बगौर देखा। उसने कभी ऐसी संजीदा गुफ्तगू नहीं की थी। क्या कोई अलार्मिंग सिचुएशन है? नहीं, ऐसे ही। उसने अपनी परेशानी छुपाते हुए कहा। तो मैं परेशान सी हो गई। हमारी जिंदगियों में ऐसे मौके आ सकते हैं, लिहाजा डोंट वरी, ओके? और तुम एक सिपाही की बीवी हो, ये याद रखना। बी ब्रेव। शादी के 3 माह बाद जैन सियाचन चला गया, मुझे अकेला छोड़कर। वो बड़े रूह फरसा और सख्त लम्हे थे जो मैंने गुजारे। अब्बा ने मुझे इस्लामाबाद बुला लिया। ये बड़ी अजीब सी बात थी। वही घर जहां मैंने 22 साल गुजारे थे, मेरे लिए बड़ा सूना सूना और उदास हो गया। साएं साएं करते कमरे, मैं और अब्बा। इस आलम में तन्हाई में अब्बा ने मेरा हौसला बंधाया। अब्बा ने और जैन की इजाज़त से मैंने एक एनजीओ ज्वाइन कर ली। ये एनजीओ एक वर्ल्ड वाइड एजुकेशन से मुताल्लिक थी। तमाम पसमानदा इलाकों का डेटा जमा करना था और फिर इन पर काम। मैंने पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों को तरजीह दी। इस जॉब में खासा वक्त गुजर जाता। रात जैन से बात हो जाती, मगर सिग्नल की वजह से बात लंबी ना हो पाती। वो बर्फानी पहाड़ों पर रहता था। जब उसे घर याद आता तो फैज़ अहमद फैज़ की यह गज़ल गुनगुनाता। निसार में तेरी गलियों के ए वतन। और रोमी, ये सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगियों में वक़ूफ़ पज़ीर होने वाली होती हैं ना, वो मुक़द्दर कर दी जाती हैं और ये अल्लाह का निज़ाम कुदरत है। फिर हम उसे मसलहत समझकर अगले लम्हे में होने वाले वाक़े का इंतज़ार करने लग जाते हैं। मरियम ने एक ठंडी सांस ली और खलाओं में घूरने लगी। मैं बगौर उनके चेहरे का जायज़ा ले रही थी। उनके मुदब्बिराना चेहरे पर धुएं के कई बादल एक साथ लहरा गए। बमुश्किल उन्होंने अपनी आंखों को रगड़ा। वो उम्र में मुझसे बड़ी थी, मगर बड़ी दिलनशी थी। मैं उनकी कंपनी में खासी महसूस होती थी।
وہ پچھلے 10 سالوں سے میری ہمسائی تھی اور ہم کینیڈا میں قیام پذیر تھے۔ اپنے ابا کی وفات کے بعد مریم نے اپنی جائیداد بیچ کر کینیڈین امیگریشن لے لی تھی۔ پھر انہوں نے مزید تعلیم حاصل کر کے ایک بہت اچھی فائنانس کمپنی میں جاب کر لی تھی۔ پھر پھر کیا ہوا مریم؟ زین واپس آئے؟ نہیں، وہ واپس نہیں آئے۔ کیا؟ آواز میرے حلق میں اٹک گئی۔ ایک روز رات کے وقت اچانک وہاں دشمنوں کی طرف سے فائرنگ ہوئی اور زین سمیت ہمارے 2 اور جوان شہید ہو گئے۔ 4 دن بعد اس کی باڈی تابوت میں بند لائی گئی۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ وہ وطن پر قربان ہو جائے گا۔ وہ یہی چاہتا تھا۔ اوہ، میں نے دکھ سے سوچا اور میرا گلا آنسوؤں سے رند گیا۔ پھر میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر میں اپنی زندگی سے اتنا مایوس ہوئی کہ ہر طرف مایوسی نظر آنے لگی۔ زندگی شب و روز انتہائی مایوس کن گزرنے لگے اور پھر ایک لمبی خاموشی تھی۔ باہر سرد ہوائیں سیٹیاں بجاتی گزر رہی تھی۔ اندر کا ماحول عجیب سا ہو گیا تھا۔ میرے اپنے وطن میں کوئی نہ تھا سوائے تایا اور ابا کے۔ ابا کے انتقال کے بعد انہوں نے میرا رشتہ اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے مانگا تو میں نے سختی سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ بہت برہم ہوئے اور مجھ سے تعلق توڑنے کی دھمکی دی تو میں نے اپنی پراپرٹی اور جائیداد بیچ کر کینیڈین امیگریشن لے لی اور پھر میں یہیں شفٹ ہو گئی۔ مریم کے بارے میں میرا تجسس بڑھتا گیا۔ نہ جانے آج اتنے برسوں بعد مریم سے کیوں ان کے دل کے پھپولے کریدنے بیٹھ گئی۔ شاید آج بہت عرصے بعد ہم لمبے عرصے کے لیے اکٹھے بیٹھے تھے۔ تو آپ کا کوئی بچہ؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے مختصر سا جواب دیا۔ اچھا، تو پھر کبھی شادی کا نہیں سوچا؟ نہیں، کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ تو کیا آپ تنہا خوش ہیں اور آپ کی زندگی میں کوئی آیا ہی نہیں؟ لمبی ہونے کے بعد بھی وہ خاموش ہو گئی۔ مگر آپ تو ابھی بھی، میں نے ان کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ جی جی بالکل، ابھی بھی، وہ طنزاً ہنسی۔ پھر مریم نے اپنی زندگی میں رونما ہونے والا ایک اور واقعہ سنایا جس نے ان کی زندگی کو مزید بکھیر دیا تھا، یا شاید ہمیں اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رہتا۔ ایک روز میں آفس سے چھٹی کر کے واپس آ رہی تھی، سگنل پر رک گئی۔ میری نظر روڈ پر لگے بڑے سے پوسٹر پر رک گئی۔ فلم فیسٹیول ہو رہا تھا۔ یہ 3 دن ایرانی فلموں کے دن تھے۔ کوئن اسٹریٹ ای روز تھیٹر۔ میں نے جلدی سے پتہ نوٹ کیا اور فلم فیسٹیول جانے کا پروگرام بنا لیا۔ اتفاق سے جس ملک کی فلم چلتی، فیسٹیول میں اس کی پوری ٹیم آیا کرتی، بما ہیرو ہیروئن اور سارا عملہ وغیرہ۔ یہ تینوں فلمیں ایران کے منصور سید الفراج کی تھیں، جو میرا بہت فیورٹ تھا۔ گہری نیلی آنکھوں والا وہ ینگ سا خوبصورت ہیرو۔ یہاں ہمارے ارد گرد کتنے سبز اور نیلی آنکھوں والے لڑکے بکھرے ہیں، کبھی نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔ ایک بڑی مزیدار سی ایکٹیویٹی کے تحت میں فلم دیکھنے چلی گئی۔ فلم خاصی ٹریجک تھی اور ہیرو کا کام کمال کا تھا۔ گو کہ فلم فارسی زبان میں تھی اور انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ تھی۔ میں نے پڑھا تو کم مگر فلم زیادہ دیکھی۔ پھر مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ میں تھیٹر کے باہر اپنی گاڑی میں نہ جانے کیوں بیٹھی رہی۔ میری نظریں مسلسل تھیٹر کی جانب لگی تھی کہ اچانک ایرانی تمام ٹیم بما اس خوبصورت ہیرو کے بلیو جینز اور میرون چمکدار شرٹ میں ملبوس چنگم چباتا ہوا کوئی 30-32 سال کا نوجوان نکلا۔ نہ جانے کیسے میں بھیڑ کراس کرتی اس کے پاس جا پہنچی۔ ہیلو، میں نے پھولی سانس کے ساتھ اسے دیکھ کر کہا تو وہ مڑ کر دھیمے سے مسکرایا۔ آٹوگراف پلیز۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا تو اس نے بغیر میرا ہاتھ پکڑے اپنے سائن کر دیے اور شان بے نیازی سے چلا گیا اور میں کافی دیر اس کی پشت دیکھتی رہی۔ اسے اپنی بے تحاشا خوبصورتی کا اندازہ تھا۔ اس سے پہلے میں نے اس کی کافی فلمیں انگلش ڈبنگ میں دیکھی تھی، مگر اچانک اپنے شہر میں دیکھ کر میری خوشی دیدنی تھی۔ میرے اندر بالکل ایک عجیب سا جذبہ ابھرا۔ میں اسے کوئی نام نہیں دے سکتی۔ پھر بمشکل کار سٹارٹ کر کے میں سٹار بکس کے آگے رکی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے کافی کی طلب ہو رہی تھی۔ دوسرے دن موسم بہت خوبصورت اور خاصا چمکدار تھا۔ اوائل اپریل کی خوبصورت مگر ٹھنڈی دھوپ۔ دوسرے دن کی فلم لو سٹوری تھی، چنانچہ میں دوسرے دن پھر فلم دیکھنے چلی گئی۔ اس روز بھی یہی ہوا کہ میں فلم دیکھنے کے بعد گاڑی کے بجائے تھیٹر کی سیڑھیوں میں بیٹھ کر نہ جانے کیوں اس ہیرو کا انتظار کرنے لگی جس سے میرا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، مگر میری بڑی عجیب سی کیفیت تھی جو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی
اور آج اچانک وہ تیزی سے اکیلا ہی نمودار ہوا۔ نیوی بلیو جیکٹ اور ریڈ سکارف میں بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ جاتے جاتے رکا اور پھر مڑ کر ٹھہر گیا۔ کین یو پلیز کم اینڈ کپ آف ٹی ود می؟ میں نے بغیر توقف سے کہہ ڈالا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بغیر توقف کے جو سے سی بات کر دی تھی اور اس کے بعد گویا ہوا۔ اس کی غیر متوقع بات پر میں حیران رہ گئی۔ میری سوچ کے برعکس وہ میرے ساتھ چل دیا۔ وہ دھیمے دھیمے مسکراتا رہا اور میں اسے گاڑی میں لے کر کافی شاپ آ گئی۔ بعد میں مجھے اپنی حرکت بالکل بچگانہ سے لگی، مگر وہ سب اچانک ہوا۔ شاید وہ ہیرو میرا پسندیدہ تھا۔ میرے سامنے ہلکے ہلکے کافی پی رہا تھا۔ کافی کے اٹھتے دھوئیں کے پیچھے اس کی گہری نیلی آنکھیں دھندلائی جا رہی تھیں۔ کین یو اسپیک انگلش؟ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تو میں نے اسے بتایا کہ میں اس کی بہت بڑی فین ہوں۔ سمجھ میں نہ آنے کے باوجود فارسی فلمیں دیکھتی ہوں۔ میرے نہ سمجھ آنے پر وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ اس دن میں بہت خوش تھی۔ میرے دل کی عجیب سی کیفیت تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک غیر ملکی ہے، مجھ سے بالکل مختلف ہے۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر انگریزی میں مجھے بتایا کہ وہ بھی مجھ سے مل کر بہت خوش ہوا ہے، حالانکہ اس کے سینکڑوں پرستار تھے۔ میں نے جلدی سے اس کا فون نمبر اور ای میل لیا اور پھر اگلے دن دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے پھر کبھی نہ ملنے کا وعدہ کیا۔ ہاں، اگر پھر کبھی لائف میں کینیڈا آنا ہوا تو مجھ سے کانٹیکٹ کرنا، ورنہ ممکن نہیں۔ فلم فیسٹیول کا تیسرا اور ایرانی مووی کا آخری دن تھا۔ یہ اس کی تیسری ایوارڈ یافتہ فلم تھی۔ وہ مجھے چند لمحے ملا اور پھر بغیر کچھ کہے چلا گیا اور میرا دل ایک بھاری بوجھ تلے آ کر دب گیا۔ حالانکہ وہ ایک چھوٹا سا ینگ لڑکا تھا۔ میں بھاری دل کے لیے گھر آ گئی اور رات تک سوچتی رہی۔ دن روزانہ معمول کے مطابق گزرنے لگے۔ صبح شام کا چکر، کافی فرینڈز کے ساتھ ملاقات ہو جاتی تو دن اچھا گزر جاتا، ورنہ وہی عالم تنہائی اور دل پر لگی اداسی کی ایک کائی بن کر جمی تھی جو کسی طور اترنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ ذہن سے بچھڑنے کا غم اور تنہائی کیا کم تھی کہ ایک اجنبی سے لڑکے کے جانے کی تنہائی کا غم بھی پال لیا۔ بھلا میرا اس ایکٹر لڑکے سے کیا کام، جس کی معاشرتی رنگ و نسل، تہذیب اور زبان فرق، مگر اس کے باوجود ایک اندیکھی محبت میرے اندر پروان چڑھنے لگی۔ اور پھر مجھے زین کی وہ بات یاد آنے لگی، تم ایک بچے سے عشق کرو گی، اور میں نے اسے مذاق میں اڑا دیا۔ اسی طرح دن اپنی رفتار سے گزرنے لگے۔ ایک دن میں اپنی ایک دوست کا نمبر تلاش کر رہی تھی کہ ڈائری میں سید الفراج کا ای میل ایڈریس اور فون نمبر نظر آیا، اور میں نے پورے 4 سال بعد اسے ای میل کر دی۔ اگر میں ایران آؤں تو کیا تم مجھے ملو گے؟ بہت دن گزرے، کوئی جواب نہ آیا۔ میں بھی عجیب کھسکی ہوئی عورت تھی، بھلا ایک اتنا بڑا سیلیبریٹی 2 ہفتے ملنے کے بعد مجھے کیوں جواب دے گا، اور اب تو غالباً بھول بھی چکا ہوگا۔ میں نے اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ میں اس کی عام سی پرستار ہوں، تو بھلا وہ کیوں جواب دے گا۔ میں پھر اپنی دنیا میں لوٹ آئی کہ اچانک ایک دن اس کی ای میل کا جواب آ گیا۔ حیرت کی بات تھی کہ 4 سال بعد اس نے نہ صرف یاد رکھا بلکہ آنے پر اصرار کیا۔ میں آؤں اور وہ مجھے اپنے ملک کی سیر کرائے گا، اور یہ کہ آج کل اس کی شوٹنگز آف ہیں، وہ چھٹیوں پر تھا۔ میل کا جواب اس کا پرسنل سیکرٹری دیا کرتا تھا اور فون پر بھی اسی نے بات کرائی۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں اسے صدیوں سے جانتی ہوں۔ پھر تقریباً 4 سال بعد میں نے ایران جانے کا ارادہ کیا۔ وہ خلاف توقع ایئرپورٹ پر مجھے ریسیو کرنے آیا تھا، اور میں سمجھ رہی تھی کہ میں ناکام ہی واپس آؤں گی۔ مجھے اسکارف اور لانگ کوٹ میں دیکھ کر وہ مسکرایا۔ لکنگ گریسفل، اس نے مسکرا کر کہا۔ یس آئی ایم، میں نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ نو ناٹ بیفور، اس نے میرا بیگ پکڑتے ہوئے کہا۔ واٹ یو مین، میں نے جواب پوچھا۔ آپ شارٹ شرٹ اور جینز اور بغیر دوپٹے میں تھی پہلی بار۔ اس کی یادداشت پر میں حیران ہوئی۔ اور ایران میں کوئی خاتون اس حلیے میں نہیں پھرتی۔ یہاں بلیک گاؤن، اسکارف یا لانگ کوٹ، اسکارف، سر کور۔ اسے اپنی تہذیب کا پتہ تھا اور پسند بھی کرتا تھا۔ وہ مجھے کچھ بڑا بڑا سا لگ رہا تھا، اور خوش یوں تھا کہ 2 دن بعد اس کی شادی تھی، اور یوں بھی خوش تھا کہ میں اس کی شادی میں شرکت کروں گی۔ نو، آئی ہیو ٹو لیو ڈے آفٹر ٹمارو، میں نے عجلت میں کہا۔ تو وہ تھوڑا حیران ہوا۔ اتنی جلدی؟ ہاں، تم سے ملنا تھا بس۔ اتنا لمبا سفر ایک دن ملنے کے لیے؟ اس نے حیرت میں ڈوبے لہجے میں کہا۔ میں نے چلتے ہوئے کہا۔ آپ کو میری شادی کا سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ میری لو میرج ہے، کیوں نہیں، میں بہت خوش ہوں، مگر زیادہ رک کر کیا کروں گی؟ تم مجھے بہت پسند ہو فراج، مگر ایسا نہیں کہ میں تمہاری شادی سے ناخوش ہوں، اور ناخوش ہونے کی کوئی وجہ بھی نہیں، میں نے روانی سے کہا۔ اور ویسے بھی یو آر لائک اے کڈ فار می۔
اس بات پر وہ بہت زوروں سے ہنسا۔ اوکے میم، تو پھر میری شادی تک رک جائیں، واپسی کی تاریخ تو نہیں؟ نہ میرا مطلب ہے اوپن ٹکٹ ہے نا؟ اوکے گڈ۔ اور وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کے شوفر نے میرا چھوٹا سا بیگ پکڑا اور پھر میری بک کرائے ہوئے تہران ہوٹل کے سامنے رکا۔ کل آپ میرے ساتھ گھر چلیں گی، اپنی فیملی سے ملواؤں گا۔ اوکے، میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے باہر دیکھ کر کہا۔ تہران میں ٹھنڈ خاصی تھی اور کافی خوبصورت ملک تھا۔ میں اس کی فیملی سے بھی ملی، بہت سادہ لوگ تھے اور وہ فخریہ مجھے ملوا رہا تھا۔ کینیڈا میں صرف اس سے ملنے آئی ہوں۔ اس کی شادی خالص ایرانی روایتی طریقے سے ہوئی۔ شادی بہت دلچسپ تھی۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت اور نازک تھی، سفید ڈریس میں پری لگ رہی تھی۔ شادی کے بعد اس نے مجھے اپنا شہر اور خاص خاص جگہیں دکھائیں، شاپنگ کرائی۔ یہ ایرانی کارپیٹ اس نے مجھے تحفے میں دیا، مریم نے کارپیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پھر میری اس سے فون پر بات ہوتی، مگر کم کیونکہ وہ بہت مصروف ہو گیا تھا۔ میں سوچتی ہوں کہ وہ بالکل بھی مغرور نہیں تھا۔ میری اس کے ساتھ بڑی بے ضرر سی فرینڈ شپ ہو گئی۔ پھر وہ شادی کے کچھ عرصے بعد میرے اصرار کرنے پر اپنی بیوی کے ہمراہ میرے پاس ٹھہرا۔ پھر وہ ایک ہفتہ میری زندگی کا خوبصورت ترین زمانہ تھا۔ اب اس کی انگریزی بھی خاصی اچھی ہو گئی تھی۔ ایک دن میں نے اسے آفر کی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کینیڈا ہمیشہ کے لیے رہ جائے، تو اس نے لمحے بھر کو مجھے حیرت سے دیکھا۔ اینڈ واٹ اباؤٹ مائی مام؟ میرے دل کو دھکا سا لگا۔ یہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ تو میرا کچھ بھی نہیں تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے ہالی ووڈ جوائن کر لو، کوئی فلم۔ نو، میں جو کام کروں گا اپنے ملک کے علاوہ کسی دوسرے ملک کے لیے نہیں۔ ویسے بھی اپنے پیرنٹ سے دور نہیں رہ سکتا میں۔ اور پھر ایک دن وہ دونوں چلے گئے اور اپنے پیچھے لامتناہی اداسی چھوڑ گئے۔ میں نے دیکھا مریم کی آنکھیں بجھ سی گئی تھیں۔ پھر آپ کا اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا؟ نہیں، وہ سمجھ رہا تھا کہ میری محبت میں شدت ہے اور میں اس پر ملکیت جتانے لگی ہوں۔ ویسے بھی وہ تو کسی کی پراپرٹی تھا۔ پھر وہ مجھے کبھی نہ ملا، نہ فون پر رابطہ ہوا۔ آپ نے بھی؟ میری ادھوری بات پر وہ جلدی سے بولی۔ نہیں، مجھے اپنے والہانہ پن پر غصہ آنے لگا اور وہ چلا گیا۔ انہوں نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بے بسی سے کہا تو ان کی آواز رند گئی۔ باہر بارش کا زور ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا اور مجھے اپنے گھر جانا تھا۔ میں نے اپنا ہیٹ پہنا اور جلدی سے لان کی دیوار سے اپنے گھر چھلانگ لگائی۔ میں مریم کو اداس چھوڑ کر گھر آ گئی۔ وہ پوری رات میں ڈسٹرب رہی۔ گزرتے دنوں میں اچانک مریم نے انکشاف کیا کہ وہ حج پر جا رہی ہے۔ کینیڈا سے ایک گروپ جا رہا تھا۔ چلو اچھا ہے، اب ان کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ اور پھر وہ حج پر روانہ ہو گئی۔ سفید اسکارف میں وہ بہت پاکیزہ سی لگ رہی تھی۔ مریم کے حج کا پروگرام 15 دن تھا۔ میں انہیں الوداع کہہ کر گھر آ گئی۔ میں زیادہ اداس اس لیے نہ ہوئی کہ 15 دن بعد تو وہ واپس آ ہی جائیں گی۔ پھر ایک دن مریم نے فون کر کے بتایا کہ الحمدللہ انہوں نے حج کر لیا ہے، اور یہ کہ خوب ہم سب کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ اور حیرت انگیز خبر یہ تھی کہ سید الفراج طواف کے دوران انہیں نظر آ گیا۔ بڑی عجیب بات مریم کے ساتھ ہوئی، یعنی وہ ہر دفعہ کہیں نہ کہیں اسے ملا۔ آپ کی اس سے بات ہوئی؟ ہاں ملی تھی، مگر اس کے لہجے میں خاصی اجنبیت آ گئی تھی، نہ جانے کیوں۔ شاید عرصے بعد ملا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی مریم کا فون منقطع ہو گیا۔ مریم کے آنے کے دن آہستہ آہستہ قریب آ رہے تھے اور میرا انتظار بڑھتا جا رہا تھا کہ ایک رات میں سونے جا رہی تھی کہ فون کی بیل بجی۔ حج گروپ سے کسی نامعلوم بندے کا فون آیا کہ طواف کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے مریم کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی، گویا سارا آسمان میرے سر پر گر جائے گا۔ جب ہوش آیا تو میرے بچے اور شوہر میرے اوپر پریشان کھڑے تھے۔ مریم کی ڈیتھ کا سن کر عادل بھی سکتے میں آ گیا۔ آخر مریم اپنے سارے دکھ لے کر اس مقدس سرزمین میں دفن ہو گئی۔ یہ جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ آپ کا مقدر بن جاتا ہے۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں حسرت سے ان کے اس کاٹیج کو دیکھ رہی تھی جو چنار کے لمبے درختوں میں گھرا سائیں سائیں کرتی ہواؤں میں روحوں کا کوئی مسکن لگ رہا تھا۔ میری دیرینہ دوست مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی، اور وہ سید الفراج جیسے غالباً اپنے کھونے کا ڈر تھا چپ چاپ کہیں گم ہو گیا۔ نہ جانے ہم اپنی زندگیوں میں ایسے لوگوں کو کیوں شامل کر لیتے ہیں جن کا ملنا ایک تمنا لا حاصل بن جاتا ہے۔